میں مفتی صاحب آپ سے دوبارہ ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو رب تعالیٰ کو مسکینوں کی غریبوں کی مدد کرنا ویسے بھی بہت پسند ہے، تو یہ جمعے کے دن بھی کوئی خاص اہتمام ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ جمعے کے روز زیادہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے کہ سائل جو ہے وہ تمہیں سخی بنانے آتا ہے، تو جمعے کے روز کچھ زیادہ فضیلت ہے یا یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے اور جمعے کو یہ بھی زیادہ کرنا چاہیے؟ اس پر میں قرآن مجید برہان رشید سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، مفسرین نے لکھا کہ یہ آپ کے حق میں آیت نازل ہوئی. اچھا جی. قرآن مجید کی آیت کا متن الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن کے وقت اور رات کی تاریکی میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ، چھپ کر اور اوپن. ٹھیک. یہ چار یہاں وقت بیان کیے گئے، دن کے وقت، رات کے وقت اور چھپ کر یعنی بغیر کسی کو دکھائے، اور اوپن یعنی ظاہر کر کے. فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا اجر ان کا رب کے پاس ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور یہ ان کو بہت بڑا اجر عظیم دیا جائے گا اور ان کا رب کے پاس ہے. اب اس آیت مقدسہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جمعے کو ثواب زیادہ ہو، دیگر ایام میں ثواب کم ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں، عبادت کے حوالے سے ہیں کچھ راتیں، کچھ وقت، کچھ گھڑیاں ہیں کہ ان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے اب لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، اب وہ 1000 مہینوں کا ذکر قرآن مجید نے کہا ہے. یقیناً پہلی امتوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی تھی، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، تو اب جب ان کی عمریں اتنی تھی تو حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تعجب کرنے لگے اس بات پر. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات عطا کر دی. تو اب حضور کے امتی جب بھی اسے فائدہ اٹھائیں گے، عبادت کریں گے، تو یقیناً وقت تھوڑا ہے، عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اسی طرح جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اس میں ایسا کوئی نہیں کہ جمعے کو آپ کریں گے تو زیادہ ہے. ہاں، تب زیادہ ہے جو آپ دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو راہ خدا میں مال خرچ کریں گے. مثال کے طور پہ دن کے وقت مال خرچ کر رہے ہیں یا رات کو کر رہے ہیں، اس میں دکھلاوا اور ریا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ریا اور دکھلاوا آ گیا تو وہ تو دنیا تک محدود رہ گیا، آخرت میں کہ وہ انعام سے محروم رہ گئے آپ. شاید یہیں پہ اجر مل جائے گا ان کو. ہاں، وہ دنیا میں یعنی چودرار لوگ کہیں گے اوہ یہ تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا چودراہٹ ہے، چودھری ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا. ان میں ایک سخی بھی ہوگا. سخی سے اللہ فرمایا کہ ہاں تجھے مال دیا کہاں خرچ کیا؟ یا اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا، وہ تو نے دکھلاوے کے لیے کیا، دنیا میں تجھے اس کا وہ اجر مل گیا. اب آخرت میں کوئی نہیں، اس کو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ.